یہاں آ کر خالق کی مخلوقات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی خوراک، ان کا رہن سہن، مختلف ایکٹیویٹیز اتنے قریب سے دیکھ کر لب بے اختیار پکار اٹھے، بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کس کو کہاں کیسے کیا پہنچانا ہے، کیا ضرورت ہے، اس کے آنے سے بھی پہلے وہ سب انتظام کیے ہوئے ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ذرا غور کریں، جنگل کے چند جانور انسان شہر کیا لے کر آئے کہ انسانوں کی بڑی ٹیم، فوڈ والے، چیک اپ والے، سیکیورٹی والے، ایک بڑی ٹیم، پھر مشینری، اخراجات اور کمپلیٹ سسٹم ان کی دیکھ بھال پر مقرر ہے۔ پھر بھی کچھ جانور زبان حال سے گویا شکوہ اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کون ہے جو جنگل میں ان کی نسل کو پھیلاتا ہے، خوراک مہیا کرتا ہے، گوشت خوروں کو گوشت اور گھاس چرنے والوں کو چارہ وافر عطا کرتا ہے، ختم نہیں ہونے دیتا؟ جنگل میں کوئی فورس نہیں ہوتی، کوئی ٹیم نہیں ہوتی، مگر ہر جانور خوش باش فکر معاش سے آزاد رہتا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کائنات میں مختلف رنگ، مخلوق، چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کئی سوالوں کا جواب اور مسئلوں کا حل مل جاتا ہے۔ سوچتی ہوں کہ یہ رب کا انکار کرنے والے، خواہ کوئی بھی نام ہو، کچھ بھی کہتے ہوں اپنے آپ کو، یہ بیچارے کتنے محروم ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو کس سے ریلیٹ کرتے ہوں گے۔ یہی کہتے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا، ہر چیز کو دنیا میں آنے کا بس ایک حادثہ، سب کچھ وجود میں آ گیا، حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اعلان کر رہی ہے، دیکھو وہ کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ حادثہ اگر مان لیا جائے تو بھلا حادثے جیسے واقع ہوتے ہیں پھر ویسے ختم نہیں ہو جاتے؟ کیا کوئی حادثہ اتنا منظم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو صدیوں سے منظم چلتا آ رہا ہے۔ حادثوں میں تو کمی، خامی، نقصان ہوتا ہے، یہ کیسا حادثہ ہے جو پرفیکٹ پلانڈ ہے، پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ ہوا؟ اصل میں جو علم انسان کو رب سے دور کرے وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ جو سائنس، ٹیکنالوجی رب کی یاد سے دور کرے وہ ٹیکنالوجی نہیں، وہ وبال ہے۔ ذرا نیچر کو دیکھیں، مخلوقات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو بے اختیار پکار اٹھیں، هو اللہ، هو الخالق الباری المصور، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کئی بڑے شہروں کے بڑے بڑے چڑیا گھروں میں جانا ہوا، لیکن یہاں جس طرح اتنے بڑے لیول پر اور اتنی زیادہ مخلوقات کو دیکھا تو سیشن کے بعد جو ایک سٹریس تھا، تھکن تھی، وہ سب اتر گئی، اور نیچر سے اپنے رب کی قدرت کو سمجھا۔ وہ سبق جو کتابوں سے بھی بعد میں ملتے ہیں، وہ کائنات کے اسرار، غور و فکر انسان کو سمجھا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ جب کبھی اپنا می ٹائم، انجوائمنٹ یا آؤٹنگ کے لیے آپ شہروں کا، بازاروں کا اور فوڈ اسٹریٹ کا رخ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس ہسل بسل سے نکل کر اس طرف کا رخ کریں، نیچر کی طرف آئیں، ایسے مقامات کا رخ کریں کہ جہاں قدرتی مناظر، نیچر، مخلوقات کو دیکھنے کا موقع ملے، اور اسپیشلی ایسا ٹائم چوز کیا کریں کہ جس میں زیادہ گیدرنگ نہ ہو۔ سٹارٹ کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہے، چونکہ ہم ارلی مارننگ میں نکلے تو فرسٹ انٹری ہماری ہی تھی،
तो अभी ज़्यादा कोई रश नहीं था, कोई क्राउड नहीं था, तो तसल्ली से, सुकून से हमें यहाँ भी रिकॉर्डिंग का मौका मिल गया और फिर अपने रब से बातों का भी। तो सुभान अल्लाह, जागती आँखों से अपने सामने ये बड़े बड़े मगरमच्छ देखे जो बेसुध पड़े हुए थे, जिनकी अयाशी के लिए पूरा एक जोन था, मगर वो बेहरकत जामिद। सोचा कि इतनी लंबी लंबी देर कोई जानदार कैसे बिला हरकत रह सकता है। जानदार बिला हरकत इतनी लंबी देर के लिए कैसे रह सकता है? किसने इन्हें थामा हुआ है? सांप की पतली गर्दन लंबी देर के लिए बगैर हरकत के रुकी उठी देखी, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। लम्हा भर के लिए लगा कि शायद ये आर्टिफिशियल हैं। फिर जब गौर किया तो इनकी आँखों और जिस्म में ज़िंदगी की रमक देखी तो पता चला कि ये आर्टिफिशियल नहीं, ज़िंदा ही हैं, मगर किसी ने इन्हें रोका हुआ है। इतनी ताकत दी कि ज़िंदगी के बावजूद, सांसों के बावजूद रुके हुए हैं। और कोई रुका हुआ है तो कोई बिफरा हुआ है। टर्टल के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात सामने आई। सैकड़ों साल ज़िंदगी और गैर मामूली अफजाइश नस्ल। समंदर की तहों में भी रहते हैं, वीराने और जंगलों में भी पाए जाते हैं। हर जगह कौन इन्हें खिलाता पिलाता सुलाता है। मखलूक़ात में, इन जानवरों में ज़ेब्रा को देखें, सिर्फ इसकी प्रिंट, इसकी स्किन, इसकी जिल्द और उस पर ये बना प्रिंट दुनिया भर के प्रिंट्स में नायाब प्रिंट है। और इवन आप देखें कि इंसानों में कितना मकबूल है। जैकेट्स, बैग्स, रग्स, बिल्डिंग्स, घरों की दीवारों, पर्दों और न जाने कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना ये फेवरेट है। अहसनुल खालिकीन ने हर चीज़ की तख्लीक किस तरह की। كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى أمجادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقات ترنو السلام فتوجت أبطالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى سيظل للتاريخ واسم حافل سيظل فخرا يعتلي الأجيال سنظل خير الناس في كل الورى فلنا العقيدة تبعث الآمال ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا نحو التألق يمنة وشمالا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى يكفي إذا
إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا، لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. يكفي إذا كان الكريم بناصره قد بلغ الراجين فيه منالا، لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي Die kommen in der Firma aus.